بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين یا رب العالمین. ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے. پہلے تو میرا ارادہ نہیں تھا اس کو جواب دینے کا، لیکن یہ کہ کیونکہ سوال ذاتی سا ہے اور ہمارے یہ عجیب غریب عادت ہے کہ لوگ دوسروں کی ذاتیات میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں. لیکن یہ کہ کیونکہ یہ سوال جو ہے کہ عمومی مسئلے سے بھی اس کا تعلق ہے اور پھر اس کے نتیجے میں ڈاکٹر صاحب کی یاد کبھی بہانہ مل جائے گا، تو میں نے کہا اس پہ کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کچھ نئی باتیں ذہن میں آئیں. تو سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے صاحبزادے کو اس کام میں شریک کیوں نہیں کیا، اس کام میں، یعنی اسلامی انقلاب کے کام میں. یہی سمجھا. کیوں شریک نہیں کیا؟ اور فرما رہے ہیں کہ اور کیا وجہ تھی کہ سسٹم کا رکھوالا بنایا، جبکہ ڈاکٹر صاحب خود اس سسٹم کو کھاڑ پھینکنا چاہتے تھے. ہمارے لیے کیا ہے اس میں، ہم اپنی اولادوں کو بھی ایسے ہی سسٹم کا رکھوالا بنائیں اور ہم خود ساری زندگی کچھ اور کہتے رہیں، خود ساری زندگی کچھ اور کہتے رہیں کہ یہ سسٹم آپ کی تو آپ کی تو چلنے نہیں دے گا. نہیں، اس قسم کا کوئی سوال ہے. یعنی پوری بات تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن عمومی بات سمجھ میں آ گئی ہے، تو اس پہ کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں ایک بھائی نے کچھ عرصے پہلے جو ہے کچھ پیغامات بھیجے. ان کو میں ذاتی طور پہ تو نہیں جانتا، لیکن یہ کہ کچھ مسئلوں پہ وہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اپنا تعارف کروایا تو اسی ضمن میں یعنی پتہ نہیں کیوں انہوں نے یہ بات کی کہ ہمارے ہاں لوگ جو ہیں ہمارے ہاں لوگ جو ہیں بڑے اچھے لوگ نہیں ہیں، ظالم ہیں. یہ اس قسم کی کوئی بات. اس وقت میری بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی ذاتیات پہ بات نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کے بیٹوں کے بارے میں یا ان کے یعنی خاندان کے بارے میں وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ حرم ہے انسان کا. لیکن یہ کہ عمومی اس پہ بات کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اب کسی کی اولاد جو ہے
کیا کرتی ہے ویسے ڈاکٹر صاحب کی اولاد، یعنی اس کو مطلب یہ ہے کہ میں ماننے کے تیار نہیں ہوں جو انہوں نے بات کی ہے. مجھے نہیں پتہ کہ ان کی اولاد آج کل کیا کر رہی ہے. ان کے 2 بیٹے ہیں جن کو میں جانتا تھا، لیکن عمومی بات کروں. اور عمومی بات، پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ ایک واقعہ جو ہم اپنے استادوں سے سنا ہے بار بار، اور اپنے مالکی استادوں سے سنا ہے، اور یہ امام مالک کے بارے میں. آپ کو پتہ ہے ان کا کیا مقام ہے. امام مالک امام مدینہ ہے، اور قرآن مجید کے بعد جو کتاب ہمارے ہاں سب سے قدیم کتاب ہے وہ موطا امام مالک ہی ہے. حتیٰ کہ ہمارے امام شاہ ولی اللہ جو ہے موطا امام مالک کا درجہ ان کے ہاں جو ہے صحیح بخاری سے بھی اونچا تھا، اور ظاہر ہے کہ صحیح بخاری سے بھی پہلے کی کتاب ہے. حضرت امام مالک کے جو چچا تھے میرا خیال ہے، وہ حضرت امام یا دادا تھے، اب یہ یاد نہیں ہے، امام حضرت عثمان کے دفن میں شریک تھے. تو مطلب یہ کہ یہ تبع تابعین ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے تابعین کو دیکھا، ہزاروں تابعین کو دیکھا ہے جو مدینے میں، اور فقہاء سبع، اور ان ہزاروں تابعین نے جو ہے ہزاروں صحابہ کو دیکھا تھا. تو یہ نہیں، رسول اکرم اور ان کے درمیان بالکل قریبی فاصلہ ہے. اور لوگ جو ہے خراسان سے اور ایران سے اور توران سے آتے تھے حدیث سننے کے لیے ان سے، حتیٰ کہ مطلب ہارون جو ہے اپنے بیٹوں کو بھیجتا تھا بغداد سے، کیونکہ کہتے تھے کہ یہ زینت دنیا ہے کہ کوئی کہے کہ میں نے مالک سے سنا، حدثنا مالک. بہرحال اتنا بڑا امام وہ ایک بار جو ہے اپنے گھر سے نکلے تو دیکھا کہ گھر کے باہر جو ہے لوگ ایران سے آئے ہوئے ہیں، خراسان سے آئے ہوئے ہیں، توران سے آئے ہوئے ہیں، دنیا جہاں سے آئے ہوئے ہیں حدیث سننے کے لیے اور پڑھنے کے. اور دوسری طرف دیکھا کہ ان کا بیٹا جو ہے کبوتروں سے کھیل رہا تھا. تو اس وقت انہوں نے جو ہے وہ اپنا مشہور جملہ کہا، اب اللہ یکون ھذا الشان بالوراثہ، یعنی مطلب علم جو ہے وراثت سے تو نہیں آتی. تو اب انسان کے بیٹے جو ہیں کیا کریں گے اور کیا نہیں کریں گے، انسان تو مطلب کوشش کر سکتا ہے، یہ تو اللہ کا ہاں لکھا ہو. یہ عمومی بات ہے. دوسری بات یہ سسٹم کی، جب آپ بات کر رہے ہیں تو سسٹم جو ہے وہ سسٹم تو غالب ہے، سسٹم ہر جگہ، ہر کوئی سسٹم کے اندر ہے، سسٹم سے باہر تو کوئی جگہ ہے نہیں. سسٹم سے باہر تو کوئی جگہ نہیں. تو یہ کہنا کہ ڈاکٹر صاحب کے بچے جو ہے سسٹم کے اندر ہیں اور وہ باہر تھے، تو یہ بھی غلط بات ہے. ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بھی سسٹم کے اندر تھے. انہوں نے مطلب یہ ہے کہ برطانیہ کی پاکستان کی یونیورسٹیوں میں پڑھا، پھر برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں پڑھایا، پھر یونائٹڈ نیشنز کے اداروں میں کام کیا، بینکوں میں کام کیا، عالمی بینکوں میں کام کیا، پھر پاکستان میں بینکوں میں کام کیا، پھر پاکستان کے تعلیمی اداروں میں کام کیا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ کہ دین کی خدمت بھی کی، دین کے، اور اسی وجہ سے دین کی خدمت کی کہ وہ سسٹم کے اندر سے آئے تھے تو سسٹم کو سمجھتے تھے. یعنی ان کا اسلامی تحریک سے تعلق تھا، لیکن سسٹم کے اندر گئے اور اس کی باتیں سیکھیں اور وہی بتائیں. اگر نہ جاتے تو کیسے وہ باتیں ہمیں پتہ چلتی. پھر جو ہے اسلامی تحریکوں کی خدمت کی، جماعت اسلامی، یعنی حد تک مطلب یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب آئے تھے ان سے مشورہ کرنے کے لیے، وہ یاد ہے، ہم بھی شریک تھے اس میں. مولانا شامزئی صاحب بلاتے تھے،
ایرانیوں کو مشورہ دیتے تھے افغانیوں کو مشورہ دیتے. پھر مطلب اتنا مبارک شخص ہے کہ اس نے اس صدی میں 2 اسلامی ریاستیں قائم ہوئی ہیں خلافت کے خاتمے کے بعد. ان دونوں کی خدمت کا موقع ان کو ملا. یعنی ایرانی انقلاب کے بعد جو ہے مہدی بازرگان کی پہلی حکومت جو تھی اس میں مشیر تھے، اور جب تک مہدی بازرگان کی حکومت تھی وہ ایران میں تھے. اور پھر افغانستان میں جب اسلامی ریاست قائم ہوئی، کم از کم یہ دوسری والی، تو اس میں ہمیں پتہ ہے کہ ان کے لیکچر جو ہے وہاں کی جو مطلب اس قابل تو نہیں تھے کہ یعنی عمر کے لحاظ سے کہ افغانستان کا سفر کرتے، لیکن یہ کہ وہاں کے جو بیوروکریٹس تھے ان کو لیکچر دیے ان لوگوں کو لکھ کے جو ہے اور پھر اپنے شاگردوں کو اس کام پہ لگایا، اور کئی لوگ افغانستان گئے اور اب بھی وہاں کے لیے جو ہے کام کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا اگر وہ سسٹم کو نہ جانتے اندر سے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ہم سب سسٹم میں ہیں، لیکن ہم سسٹم کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب جو ہے سسٹم میں تھے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ سسٹم کے خلاف جو کچھ کر سکتے تھے وہ انہوں نے کیا. اچھا، تیسری بات یہ کہ اس کام میں نہیں لگا. اس کام سے اگر انقلابی کام سے مراد لیتے ہیں، انقلابی کام کو مراد لیتے ہیں، تو ہمارے یہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انقلابی کام جو ہے وہ ایک کوئی خاص طرز کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی کام انقلابی کام نہیں ہے. لیکن یہ کہ انقلابی کام جو ہے وہ جو بھی اسلامی کام ہے اس کا انقلابی کام سے تعلق ہے. جو دعائیں کر رہا ہے وہ اس کا بھی انقلابی کام میں حصہ ہے. جو دعوت کا کام کر رہا ہے اس کا بھی انقلاب. جو اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کما رہا ہے وہ بھی انقلاب کا حصہ ہے. یہ تو نیتوں پہ ہے. جو تحریری کام کر رہا ہے وہ بھی. تو یہ سارے کام، سارے کاموں کی ضرورت ہے. یہ بھی مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے استاد میں سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں 3 قسم کی تنظیمیں بنائی تھی. ایک تو دار ارقم میں تھی، اور دوسری جو ہے دار زید بن سعید میں تھی، اور تیسری ان لوگوں کی تھی جنہیں انہوں نے واپس اپنے علاقوں میں بھیج دیا. تو کہا تھا کہ اپنے جگہ پہ بیٹھے رہو، جب مجھے جو ہے اللہ کی طرف سے فتح اور مدد ہو تو پھر میں تمہیں بلاؤں گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف کام ہوتے ہیں. تو اس لیے اس کام میں شریک نہیں کیا تو اس کا مجھے یعنی یہ. اور آخری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا کام جو ہے فکری کام ہے، فلسفیانہ کام ہے، نظری کام ہے. اس کے لیے ہر کوئی جو ہے موضوع نہیں ہوتا شخص. مطلب ہمارے ہاں علماء کہتے ہیں کہ منطق اس کو پڑھنی چاہیے، فلسفہ اس کو پڑھنا چاہیے جس کے لیے اس کا مطلب ذہنی معیار ہو. ہر ایک کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ آدھا سمجھ کے جو ہے گمراہ بھی ہو سکتے ہیں. تو اسی طرح مطلب نظری کام تو ہر ایک کے اس کا کام نہیں ہے ہر آدمی کا. تو اور ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کے جو اگر فرض کر لیں کہ وہ یہ کام نہیں کر رہے، مجھے نہیں پتہ وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے، میرے خیال میں تو کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ ہمارے ساتھ ہم جو ہے ان سے کئی بار جو ہے مدد لیتے ہیں. مطلب ڈاکٹر صاحب اور ہمارے درمیان جو ہے وہ پچھلے ڈاکٹر صاحب کی خدمت، یعنی ان کا جو چھوٹا بیٹا ہے محمد، یا لوگ میں ان کو محمد کے نام سے جانتا ہوں، لیکن دوسرے لوگ جو ہے دوسرے ناموں سے جانتے ہیں. مطلب یہ کہ میں نے تو اس کو دیکھا ہے بہت چھوٹا سا تھا جب میں ڈاکٹر صاحب کے گھر جاتا تھا تقریباً بڑی ریگولرلی سے. کیونکہ بہرحال تو وہ ہمارے درمیان ڈاکٹر صاحب کی انہوں نے خدمت کی، تو یہ مطلب کوئی کم کام تھا. اور ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان رابطے کا ذریعہ ہوتے تھے. ڈاکٹر صاحب جو کہتے تھے وہ لکھتے تھے. ڈاکٹر یعنی
ٹیپ کر کے بھیجتے تھے. اور یہ تو مجھے پتہ ہے، باقی جن لوگوں کا زیادہ گہرا تعلق ہے ڈاکٹر صاحب تھا پچھلے عرصے میں ڈاکٹر صاحب کے خاندان والوں سے، جیسے امین اشر بھائی ہیں یا جاوید شیخ بھائی ہیں، ان کو اس کا زیادہ پتہ ہوگا. تو یہ ایک بہت بڑا کام ہے ہمارے ڈاکٹر صاحب اور باہر کی دنیا کے درمیان رابطے کا کام، جو پچھلے 10 سال سے یا اس سے بھی زیادہ انہوں نے انجام دیا. اور مطلب جب میں پاکستان میں تھا اور ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گھر آنا جانا تھا، یہ ان کے بچے چھوٹے تھے، تو 2-3 چیزیں جو میں نے دیکھیں، مثلا یہ کہ دینی تعلیم وغیرہ اور ادب آداب وہ سارا بچوں کا ڈاکٹر صاحب نے کیا ہوا تھا. ایک مجھے یاد ہے کہ جب میں کبھی کبھی جاتا تھا تو حسین جو ان کے بڑے بیٹے تھے، وہ شاہنامہ اسلام ڈاکٹر صاحب یعنی ان کو سبکن پڑھاتے تھے. تو ڈاکٹر صاحب شاہنامہ اسلام کے بڑے گرویدہ تھے اور پڑھتے تھے اسے عجیب انداز میں اور کیونکہ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کہ دعوت کے کام میں جو ہے جذباتیت جو ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس جذباتیت یعنی دینی جذباتیت، صرف عقلی جو ہمارے یہاں لٹریچر جو عقلی لٹریچر ہے وہ کافی نہیں ہے لوگوں کو جو ہے اسلامی رنگ میں رنگنے کے لیے، اس کے لیے جذباتیت اور رسم و رواج ضروری ہیں. تو اس سلسلے میں کہاں پہ تھا میں ہاں، تو سناتے تھے اپنے کراچی یونیورسٹی کے دور میں کہ جب حفیظ جالندری کہتے تھے کہ آتے تھے، ہم بلاتے تھے اسٹوڈنٹ یونین والے یا جمعیت والے، اب مجھے یاد نہیں کون بلاتا تھا، تو کہتے تھے کہ وہ پڑھتے تھے اور طالب علم بھی رو رہے ہوتے تھے، استاد بھی رو رہے ہوتے تھے، تو اس سے ایک اسلامی ماحول پیدا ہوتا. میں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ شاہنامہ اسلام سے بہت گہرا تعلق تھا، تو وہ حسین کو پڑھاتے تھے خود، اور ہم شور کہ محمد کو بھی پڑھایا ہوگا. اور دوسری چیز جو مجھے پتہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب برطانیہ سے جو واپس آئے، پورے گھر والوں کو واپس لائے، تو اس کی ایک وجہ ان کو بچے تھے، یعنی جب وہ 4-5 اسکول میں جانے کی عمر کے قابل ہوئے تو ان کو واپس 10 سال واپس لے آئے، اور یعنی پاکستان واپس منتقلی کے ایک بہت بڑی وجہ بچے بھی تھے اور ان کی تربیت وغیرہ. تو کتنے لوگ ہیں مطلب باہر جاتے ہیں اور اپنے بچوں کی دین اور ان کی تربیت کے لیے واپس آتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب کو مطلب یہ ہے کہ یہ تو میں نے اپنے مشاہدے سے مجھے یہ پتہ ہے. تو ان کی دینی تربیت کی، وہ حلال رزق کما رہے ہیں اپنے گھر بار اسلامی طریقوں. اب وہ اس کا ایکچولی انقلاب کے کام میں کیا کام کر رہے ہیں اس کا مجھے نہیں پتہ، بڑا جیسے کہ میں نے کہا انقلاب کے، جیسے حضرت امام نووی نے ریاض الصالحین میں ایک باب باندھا ہے، کثرت و طرق الخیر، خیر کے کئی طریقے ہیں، اور مطلب یہ کہ اس میں مطلب یہ کہ احادیث دی ہیں کہ سب سے اس کا جو نچلا درجہ ہے وہ کسی آزاد دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا، اور سب سے بڑا لا الہ الا اللہ. تو انقلاب کی بھی بہت کام ہے. تو کون لوگ کیا کام کر رہے ہیں یہ تو اپنے لیے، اور ہر آدمی جو ہے اپنے لیے جواب دہ ہے بالآخر، اور اس کو اپنا سوچنا چاہیے اور اپنی اولاد کا، اور اس لیے نہیں کرنا چاہیے کام یا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ دوسرے کیا کر رہے ہیں. آپ اگر کسی چیز کو مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حق مانتے ہیں تو اس کو کریں، اور ظاہر ہے جس چیز کو آپ حق مانتے ہوں گے اور درست مانتے ہوں گے اپنے اولاد کے لیے، تو اس کو اپنے سے بھی زیادہ پسند کریں گے وغیرہ. یہ تو آپ کا ذاتی فیصلہ ہے. اور یہ بھی کتاب میرے سامنے پڑھی ہے ڈاکٹر صاحب کی، کیپٹلسٹ ویلیوز اینڈ آئیڈیالوجیز اینڈ اسلامک اپروچ. تو یہ ہے، اس میں جو انتصاب ہے ڈیڈیکیٹڈ ٹو عباس اورنگزیب انصاری اور حیدر جاوید انصاری. میرا خیال ہے یہ ان کے پوتے ہی ہوں گے. تو دیکھیں نام بھی کیا رکھیں ماشاء اللہ. بیٹوں کی بھی حسین اور محمد. تو ان کی تو مطلب ڈیڈیکیٹڈ ٹو عباس اورنگزیب انصاری حیدر جاوید انصاری with the hope that they will carry on the Islamic struggle against capitalism. تو جب اپنے پوتوں کے بارے میں ان کی یہ تمنا تھی تو بیٹوں کے بارے میں کیوں نہیں ہوگی. باقی جو ہے مطلب ہر کوئی
اپنے، کیونکہ مطلب یہ ہے کہ آخرت میں نہ جماعتوں کی پیشی ہوگی، نہ مذاہب کی، نہ گروہوں کی، ہر کوئی اللہ کے آگے اکیلا آئے گا، کما خلقناکم اول مرۃ۔ تو اب ہم سب کو اپنی مطلب اس لحاظ سے فکر کرنی چاہیے اور اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ حضرت ڈاکٹر صاحب کی روح کے سال صاحب کے لیے فاتحہ پڑھ لیں اور 3 کل شریف پڑھ کے ان کے لیے روح مغفرت کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں سب حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وكبيرنا وذكرنا وانسانا، اللهم من أحييته منا فأحيي الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر وارحم شيخنا سيدنا ومولانا دكتور جاوید انصاری، اللهم ارفع مقامه في العليين، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد بجاه سيدنا ومولانا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأمانه وأنصاره، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين۔